السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا، آخر اس قوم نے کون سا غلط کام کیا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے عرصے تک زندہ رہے؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ آج کے یہ بندر کیا اسی قوم کے اولاد ہیں؟ دوستو، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، انسانوں سے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی قوم سمندر کے قریب ایلا کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس قوم کی کل تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ لوگ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے ایک کنارے پر رہتے تھے اور سمندر کے دوسرے کنارے پر مچھلیاں بہت زیادہ تھیں۔ یہ قوم ان مچھلیوں کو پکڑ کر کاروبار کرتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے اور اس کو بیچتے بھی تھے اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ساتھ ساتھ یہ قوم نافرمانی پر اتر آئی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع کیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ ہفتے کے روز سمندر کے کنارے مچھلیوں کے شکار نہ کریں، اور ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیا، اور یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کیونکہ ہفتے کے دن باقی دنوں سے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا اور کسی بھی بات پر انہوں نے عمل نہ کیا اور شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ شیطان نے اس قوم کے افراد کو گمراہ کیا اور مشورہ دیا کہ میں آپ کو ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے تمہارا نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کا رب کے حکم پر تم پورا اترو گے اور مچھلیاں بھی پکڑو گے۔ شیطان نے کہا، آؤ کئی اور کاسے اٹھا لاؤ اور سمندر سے لمبی لمبی نالیاں کھودو اور دور دور حوضریاں بنا دو۔ جب یہ سب حوضریاں اور نالیاں بن گئیں تو شیطان نے کہا کہ اب جمعے کی شام کو حوضریوں میں پانی کھول دینا اور ہفتے کی شام کو حوضریوں کا پانی بند کر دینا، اور اتوار کو نالیوں اور حوضریوں سے مچھلیاں نکال کر کھا لینا اور باقی جو بچے تو اس کو بیچ دینا، کیونکہ آپ نے ہفتے کو کوئی شکار نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم شیطان کے جال میں پھنس گئی، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئی تو شکار تو کیا ہو گیا، یہ شکار تو ہفتے کے دن میں ہی شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ سامنے آئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس ہیلے کو منع کرتے تھے اور ناراض اور بے قرار ہو کر باز رہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو برا جان کر خاموش رہے، نہ انہوں نے شکار کیا اور نہ شکار کرنے والوں کو روکا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو سرکش تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کرتا اور شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن شکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا حکم عدولی اور نافرمانی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود یہ گروہ شکار کرتا رہا۔ پہلے 2 گروہوں نے سرکش گروہ کو اپنے گروہ سے نکال دیا۔ یہ سرکش گروہ 12,000 کے قریب لوگ تھے، اور ان 2 گروہوں نے تیسرے گروہ کے رہنے کے ساتھ انہوں نے ایک دیوار کھینچ دی۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ہو کر لعنت فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور باقی دونوں گروہ تیسرے گروہ سے لا تعلق ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی قوم کے پہلے 2 گروہ صبح اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ چند لوگوں نے آپس میں بات کی کہ خندق کے دوسری طرف سناٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں؟
آج تو شور و غل بھی نہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 سے 3 لوگوں نے خندق کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا تیسرا گروہ جو سرکش ہو چکا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے تھے اور سب کے سب لوگ بندر بن چکے تھے۔ جب ان بندروں کے پاس ان کے رشتہ دار گئے تو رشتہ داروں کو دیکھ کر وہ روتے رہے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے رہے۔ آخر کار 3 دن تک ان بندروں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ سب کے سب 12,000 کے قریب یہ لوگ مر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے باقی 2 گروہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرت داؤد علیہ السلام کے اس گروہ کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جا بندر دھتکارے۔ اب یہاں یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ بندر جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل میں سے ہیں، تو آئیے ان بندروں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود سے روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، تو تاجدار مدینہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے یا ان کی شکلیں مسخ کر دیتا ہے تو یہ عذاب الہی پر ہوتا ہے۔ جن پر وہ عذاب نازل ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل والے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ تاجدار مدینہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بندر 3 دن کے بعد جو تھے وہ لوگ مر گئے تھے۔